نجف اشرف امام علی علیہ السلام کے حرم سے تھوڑا سا پہلے شارع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک چھوٹی سی تنگ گلی ہے جہاں 8 مرلہ کے سادہ مکان میں رہنے والے شیعان جہاں کے مجتہد سید علی سستانی رہائش پذیر ہیں۔ بعض ذرائع کے مطابق 8 مرلے کا یہ گھر بھی ان کا ذاتی نہیں بلکہ کرائے پہ ہے، اور اس گھر میں عالی شان فرنیچر اور دیگر ساز و سامان نہیں بلکہ مہمان خانے میں چند کرسیاں اور سادہ سا قالین موجود ہوتا ہے۔ صبح سویرے اس گلی کے سامنے سائلین کی ایک لمبی قطار اس انتظار میں کھڑی ہوتی ہے کہ وہ اپنی باری آنے پر اپنا مسئلہ بیان کر سکے اور سید علی سستانی اپنے علم کے مطابق جواب دے سکے۔ ان سائلین میں زیادہ تر کی خواہش صرف اس ضعیف و کمزور مگر نورانی چہرے کی زیارت کرنا ہوتی ہے جسے دنیا کے 100 طاقتور ترین لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک سادہ سے گھر میں زمین پر بیٹھ کر دنیا کے حالات کو ایک فتویٰ سے بدلنے کی طاقت رکھنے والے اس ضعیف العمر بزرگ عالم دین کی عاجزی یہ ہے کہ اگر کوئی مصافحہ کرتے وقت دست مبارک کو بوسہ دینا چاہے تو اسے منع کر دیتے ہیں۔ گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلتے، بس دینی اور مذہبی خدمات میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمارے مولویوں کی طرح نہ بڑا ہوا پیٹ، نہ موٹی گردن، نہ ہی عالی شان طرز زندگی، زیادہ تر دنیاوی معاملات پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ہاں مگر بات جب اسلام اور مقدس مقامات کی آئے تو بس چند سطروں پہ مشتمل جہاد کا فتویٰ لکھ دیتے ہیں، اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ اس کا اثر مہینوں یا سالوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں یا دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ حالات بدل جاتے ہیں۔ چند سال پہلے جب داعش نے عراق پر ہر طرف سے حملہ کیا اور مقامات مقدسہ کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دی اور عراقی عوام کا قتل عام شروع کیا، تب سید علی سستانی کے قلم نے صرف یہ لکھا کہ عراقی قوم پہ اب جہاد واجب ہو چکا ہے، نکلو گھروں سے۔ بس پھر چند گھنٹوں میں کیا سنی، کیا شیعہ، کیا مسیح، سب متحد ہو گئے۔ حشد الشعب نامی تنظیم وجود میں آئی اور چند دنوں میں داعش کو دھول چٹا دی۔ نہ صرف داعش کا خاتمہ کیا بلکہ ان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے سرزمین انبیاء عراق سے مٹا دیا۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے جب ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی کو قتل کا ارادہ کیا تو ایک بار پھر سے مجتہد اعظم سید علی سستانی نے کافی عرصے بعد اپنی خاموشی توڑی اور چند ہی سطور لکھ دی۔ تب سے ٹرمپ اور اس کے ہواری مداری شانت ہیں اور کسی نئی حماقت کے لیے آئیں بائیں شائیں میں مصروف ہیں، جبکہ ایرانی رینج میں موجود اپنے دفاعی اور حربی سامان کی بھی نقل مکانی میں لگے ہوئے ہیں۔